آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا والذین، اور وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور نہیں وہ ایمان لاتے۔ بخیلوں کی مذمت کے بعد اب ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور انہیں شیطان کا ساتھی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 ریاکار عالم، نمبر 2 ریاکار مجاہد، نمبر 3 اور ریاکار سخی۔ باللہ اللہ کے ساتھ، ولا اور نہ، بالیوم الآخر آخرت کے دن کے ساتھ، ومن اور جو شخص کے یکون الشیطان ہو شیطان، لہو اس کا، قریناً ہم نشین، فساء تو برا ہے وہ، قریناً ہم نشین۔ اس آیت کا تعلق سابقہ مضمون سے بھی ہو سکتا ہے، تب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان متکبر اور بڑ مارنے والوں، شیخی مارنے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں تو محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا مندی کے لیے کرنا پڑے تو بخل کرتے ہیں، اور اسے الگ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت میں اس کا خطاب سب کے لیے عام ہے، گویا یہ 2 الگ الگ گناہ ہوئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بخل سے کام لینا، اور کھلے دل سے صرف اس وقت خرچ کرنا جبکہ نمود و نمائشی مقصود ہو، اور ان دونوں گناہوں کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا یا تو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ یعنی نمبر 1 تنگ دل لوگوں میں نفسیاتی طور پر 2 کمزوریاں خصوصیت سے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ بخل خرچ کرنے میں مانع ہو جاتا ہے، دوسرے اگر کبھی خرچ کریں تو اللہ کو راضی کرنے اور اپنے غریب بھائی کی مدد کرنے کی بجائے نمائش اور دکھاوے کے جذبہ سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمَاذَا اور کیا، عَلَيْهِمْ نقصان ہوتا ان کا، لو آمنوا اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس مال سے جو رزقہم اللہ نے ان کو دیا، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، بہم ان کو، علیماً خوب جاننے والا۔ یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے ہی دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی احسان شناسی بھی ہے اور آخرت میں سینکڑوں گنا اجر بھی۔ نقصان تو اس صورت میں ہے کہ مال بھی ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا کچھ ثواب ملنا تو درکنار، الٹا عذاب ہوگا، اور ریاکار کا یہی انجام ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا کہ جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو
وہ محض ایک مفروضہ ہے جسے تم یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر اس مفروضہ کی بنا پر مختلف قسم کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، پھر ہر طرح کے لذائذ دنیا سے محروم رہتے ہو، یہ تو سری نقصان کی بات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، یہ تو یقینی بات ہے کہ کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں، برے کاموں سے بچے رہتے ہیں، اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ رہے لذائذ دنیا اور ان مزے اڑانے کی بات، تو یہ چند دنوں کی بات ہے۔ موت کے بعد ہم اور تم برابر ہوئے۔ مرنے کے بعد اگر ہمارا نظریہ درست ثابت ہوا تو جاویدانی راحتوں اور نعمتوں کے مستحق ہوں گے، اور تمہیں کئی طرح کے مصائب اور جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ دائمی عذاب ہوگا۔ اور اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑے گا؟ لہذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ۔ یہ سن کر اسے ہوش آ گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ ان بے شک اللہ لا یظلم ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر۔ عربی زبان میں ذرہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ ذرہ کا لفظ چھوٹی سی سرخ رنگ کی چیونٹی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہی لفظ رائی کے دانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی روشن دان یا کھڑکی سے سورج کی شعاعیں اندر آئیں تو ان شعاعوں میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں اور پکڑے نہیں جا سکتے، وہ یہی ذرہ ہے۔ الغرض ذرہ کا لفظ چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بولا جاتا ہے، اور یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ معمولی سے معمولی درجے کی زیادتی بھی نہیں کرے گا۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر، وَإِن تَکُ اور اگر ہو حسنۃ کوئی نیکی، یضاعفھا تو وہ اسے دگنا کر دے گا، ویؤتی اور دے گا من لدنہ اپنی طرف سے، اجرا عظیما اجر بہت بڑا۔ فرمایا یاد رکھو اللہ کا قانون یہ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم یا زیادتی اس لحاظ سے کہ انسان نے کسی جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو اور اللہ اس کو سزا دے دے، یا کسی کے جرم کسی دوسرے کے سر ڈال دے، یا کسی کے معمولی سے معمولی نیکی کو بھی ضائع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ مالک الملک اور علی الاطلاق شہنشاہ ہے، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا اور نہ کسی کے پرخلوص عمل کی جزا میں کمی کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی تو کرے گا نہیں، البتہ وَإِن تَکُ حَسَنَةً یضاعفھا اور کسی کی کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے دوگنا کر دے گا۔ دوگنے کا قانون سورہ انعام کے آخری رکوع میں موجود ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی بھی کرے گا اس کا کم از کم اجر 10 گنا ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ چاہے 700 گنا، 7 لاکھ گنا، 7 کروڑ گنا یا 7 ارب گنا، اس کی یہاں کوئی کمی نہیں، نیکی کے بدلہ جتنا چاہیے عطا کر دے۔ البتہ جہاں تک جرم اور برائی کا تعلق ہے، فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، ایک قصور کا بدلہ اسی قصور کے برابر ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر مہربانی ہے کہ نیکی کا بدلہ تو ہزاروں لاکھوں گنا عطا کرتا ہے، اور برائی کی سزا اس برائی سے زیادہ نہیں دیتا۔ بہرحال فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اس کو دگنا کر دیا جائے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔
یہ اجر کتنا بڑا ہوگا، اس کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ جب نتائج سامنے آئیں گے، اجر تقسیم ہونے لگے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور وہاں پر رائی کا دانہ پہاڑ بن چکا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھجور کا دانہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے اللہ کی دی ہوئی مال میں سے خرچ کیا جائے، وہ ایمان خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا، اِذَا جِئْنَا جب ہم لائیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت سے، بِشَهِيدٍ ایک گواہ، وَجِئْنَا اور ہم لائیں گے، بِكَ آپ کو اے رسول، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ان پر، شہیداً گواہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کفار و منکرین کا کیا حال ہوگا جب حساب کتاب کا دن آئے گا۔ تمام لوگ، سب امتیں اللہ کے حضور پیش کی جائیں گی، اور ان کے رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام، نیکی بدی کا فرق، اچھے برے راستوں کی رہنمائی پوری طرح کر دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کی اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سچائی کی گواہی دیں گے۔ جو کچھ ان کی امتوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، بدعمالیاں کی، ان سب کی گواہی پیغمبر دیں گے۔ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، نافرمان منکرین کو اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا ہوگا۔ تب حسرت پریشانی میں وہ لوگ بچنے کی تدبیریں کریں گے جو کہ بالکل بیکار ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپانا بالکل ممکن نہیں، نہ اس جہان میں اور نہ ہی حساب کے دن میں۔ وہ سب لوگ انتہائی پریشانی، گھبراہٹ میں یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چھپ جائیں اور حساب کتاب کی سختی سے بچ جائیں۔ یہ سب کچھ بس حسرت ہی بنا رہے گا، کیونکہ وہاں سے بھاگ جانا، اس کی سختی سے بچنا ناممکن ہوگا۔ حساب ضرور ہوگا اور عذاب بھی ضرور ملے گا، اور نیک لوگوں کو بہترین جزا ملے گی، یعنی ہر امت پر ان کے نبی بطور گواہ پیش ہوں گے، اور ان پیغمبروں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم گواہ بنائے جائیں گے۔ پھر مجرمین کے بابت سزا کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی آپ صلی اللہ تعالی وسلم آخری گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور اس امت کے بعد کوئی اور امت کا وجود متوقع ہوتا تو ضروری تھا کہ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے اعمال پر گواہی دینا اس بنیاد پر ہوگا کہ امت کے اعمال آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر پیش کی جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا صرف اللہ کی صفت ہے۔ فقہاء نے بھی اس صفت میں اللہ کے ساتھ رسول کے شریک کرنے کو شرک قرار دیا ہے۔ یومئذ اس دن، یود چاہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وعصوا الرسول اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا کاش کے برابر کر دی جائے، بہم ان کے ساتھ، الارض زمین، ولا اور نہ، یکتمون اللہ وہ اللہ سے چھپا سکیں گے، حدیثا کوئی بھی بات۔ ارشاد یومئذ یود الذین کفروا اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور رسول کی نافرمانی کی۔ یہاں پر کفر مراد مطلق کفر ہے کہ کوئی شخص اللہ کی وحدانیت، اس کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں، تقدیر، قیامت کے دن کا انکار کر دے، اور کفر کے اطلاق محض نافرمانی پر بھی ہوتا ہے، اور عام گناہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کفر کے اطلاق ناشکری پر بھی ہوتا ہے، جیسے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ فرمایا ایسے لوگ خواہش کے باوجود وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکیں گے۔ سورۃ طارق میں آتا ہے یوم تبلی السرائر قیامت کے دن تمام اندرونی راز ظاہر کر دی جائیں گے۔ دنیا میں انسان ہزاروں بیچ چھپا جاتا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ اس دن تم حاضر کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے کہ ایک موقع پر مشرکین اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم
وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور مجرمین کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ مولا کریم اس نے فلاں فلاں جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ غرض ہے کہ اس دن کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے اور اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔